کوئی ہور ہستی بھی تے سونی ہستی موجود ہے تے میں جدوں انہاں نوں ویکھیا تے میں کعبے تے غلاف دے وچ ہو گیا لک گیا بیت اللہ شریف دے غلاف دے وچ لک گیا اج دے دور دا غلاف موٹا نہیں وہ باریک کپڑے دا سی عمر کہندے نے میں غلاف دے وچوں ویندا سا تے رج کے ویندا سا اور ادھروں آپ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے سرکار نے سورہ الحاقہ دی تلاوت شروع کی تھی 29ویں سپارے دی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ میرے دل نے کیا یہ تو کوئی جادو ہو سکتا ہے اگے قرآن دی آیت اسے حوالے دے نال آ گئی میں کہا یہ نہیں اس کا مطلب یہ کاہن ہے اسی صورت کے اندر سرکار نے پھر اس آیت کی تلاوت کی کہا یہ بھی نہیں ہے جو جو میرے دل میں خیال آتا گیا وہ ہوئی قرآن دی صورت وچ محبوب پڑھ دے چلے گئے میں بھی دل وچ میں کہا چلو فوری جو ہے نا فیصلہ نہیں کرنا تے کل فیصلہ کران دے اج رات سوچنے ہیں یہ ادھر سوچ دے پہنے میرے آقا نے دعا مانگ لی اللہ ادھر دعا ہو گئی ادھر کافران دے سرداران دی میٹنگ شروع ہوئی کہ یار اونا دا کوئی بندوبست استغفر اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ سرکار دے بارے اینا دا کوئی بندوبست کریے یہ تو ہوں ساڈے بتاں دے ساڈے پیو دادے دے خلاف بول رہے ہیں لوگاں اونا تو دور کر رہے ہیں ساڈے معبوداں تو دور کر رہے ہیں ساڈے آبا و اجداد تو ساڈی اولاد نو دور کر رہے ہیں انہاں دا کوئی بندوبست کرے ابو جہل کہنے لگا جو جتنا انعام منگے گا اس نو اتنا انعام دیتا جائے گا جو او رشتہ جس قبیلے وچ کہے دا او رشتہ دیتا جائے گا جتنے 100 اونٹ منگے دا جتنے درم و دینار منگے دا او دیتے جان دے انہاں دا کوئی بندوبست سرکار دے بارے چ نعوذ باللہ یہ سارے سوچتے ہیں ہون کون یہ کام کرے عمر اٹھے کہنے لگے تواڈے کولوں نہیں ہونا ہے میں کر کے آنا یہ پتہ نہیں کہ میرے آقا منگ چکے ہیں اللہ جناب عمر بدھ والے دن میرے آقا علیہ السلام نے دعا منگی رات سوچ رہے صبح ہی میٹنگ دے وچوں نکلے تلوار پکڑی زید آلو تلوار چل پہنے محبوب علیہ السلام دی طرف رستے دے اندر ایک صحابی ملے عمر اے انداز اے غصے والا اے تلوار پکڑ کے جانا اے کی ارادے کیا کہ سرکار دے بارے چونا کہ میں آج اس شمع نو بجھان واسطے جا رہا جدو اینیاں گلا کی تھی اس صحابی نے کیا اس شمع دی روشنی تو کتھوں ختم کرے دا اونا دی روشنی تیری بہن تے بہنوئی دے گھر وچ بھی پہنچ چکی ہے اچھا یہ اج دا دور نہیں کہ گھر دی خبر ہی کوئی نہیں تے بار بندہ تبلیغ کردا پھردا ہے عمر نے رستہ بدل لیا پہلے میں اپنے گھر دی خبر لوا اپنی بہن دا پتہ کرا اپنے بہنوئی دا پتہ کرا آپ چلتے اپنی بہن دے دروازے تے بہنوئی دے دروازے تے پہنچ دستک دیتی دستک تو پہلے سیرت گھر والے نو پتا ہوتا ہے اے انداز دستک دین والے دا کندہ انداز کون ہے بہنوئی سمجھ گئے بہن فاطمہ بنت خطاب سمجھ گئی اے انداز میرے ویر میرے بھائی عمر دا ہے قرآن دے اوراق کٹھے کیتے سنبھال کے اچھی جگہ تے سائیڈ تے رکھے دروازہ کھولیا اندر داخل ہوئے بہنوئی نو پوچھیا بہن نو پوچھیا ہے میں کچھ سنیا ہے کیا ویرا جو سنیا ہی صحیح سنیا ہی سچ سنیا ہی کیا پھر میری بہن غور کر لے میری جڑی مار
دنیا کے اندر مشہور میری پہلوانی میرا ظلم و تشدد مشہور ہے، پھر سوچ لے یہ نہ ہووے پھر تیرے تے میں سختی کرا۔ پہنے کیا ویرا اگر تو اس گل دے اتے آ گیا ہے جڑا اس معبود نال لگ جاندا ہے پھر پیچھا نہیں مڑدا، پھر ایمان نہیں چھڑدا۔ اگر تو آ گیا ہے اس نظریے دے نال پھر تیرا بہن ہوئی تیری بہن جان تے دے سکدی ہے ایمان نہیں دے سکدے۔ عمر نے بہن والیاں تو پکڑیا کسیٹیا ماریا، بہنوئی نو بھی ماریا بڑا ماریا، بہنوئی بھی جنہیں زخمی ہو گئے خون چالو، بہن بھی اتنا ماریا بہن بھی زخمی خون دے فوارے چھٹ گئے۔ بہن کہنے لگی ویرا اگر تھک جائیں تے سا لے لے پھر دوبارہ شروع ہو جائی۔ عمر کہنے لگے میری بہن ایک ویلا سی تو میرے پرچھاویں تو بھی ڈر دی سے، میرے سائے تو بھی ڈر دی سے، میرے نا تو بھی ڈر دی سے، اج کی وجہ میری مار تیرے تے اثر نہیں کر دی۔ اس نبی نے کیڑی خوراک پلا دیتی ہے، کیڑی دوا پلا دیتی ہے، میری مار بھی اثر نہیں کر دی۔ بہن کہن لگی ویرا سن لے او خوراک او دعا او دوائی برتنا دے نال نہیں، پیالیاں دے نال نہیں، کب دے نال نہیں، توحید کی میں ہے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ توحید کی میں ہے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ بہنو ماریا بہنو ہی نو ماریا، مار مار کے تھک گئے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، رون لگ پہ بہن کیا ویرا مارنا بھی سانو ہے، رونا بھی تو ہے، کوئی حق تے ساڑے واسطے بھی چھڑ دے۔ عمر کہن لگے میری بہن لگ دیں جتھے میری مار اثر نہیں کر دی کتے نبی سچا تے نہیں۔ او قرآن جو میرے آن تو پہلے پڑھ رہے سی ذرا مینوں بھی سناؤ، مینوں بھی زیارت کراؤ۔ اس جگہ تے بڑیاں گلاں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے، بہن ہوئے عمر دی بہن ورگی تے پھر نوجوان دی جرت کی ہے کہ کسی ہور پاسے ٹر جائے، بہن قرآن پڑھن والی ہوئے۔ اللہ اکبر، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں بہناں آن دیاں مگر اس بہن دی بھی مثال کوئی نہیں، تے کربلا دے اندر حسین پاک دی بہن سیدہ زینب دی بھی مثال کوئی نہیں، اتھے وفا ویکھنی ہوئے تے ثانی زہرہ سیدہ زینب دی مثال۔ اور ادھر دیکھو کہ جس عمر جدو گزردا سی نا تے لوگ کھلو کھلو کے ویکھدے سن، ایڈے سونے تے ایڈے لمبا قد، لوگاں دے اون دی کوہان خراب ہو جاندی تے آپ دے کول آندے، آپ آرام نال مرم پٹی کر دیندے، اتنا سونا تے ایڈا اچا قد۔ اور اللہ اکبر، آپ کسی ویلے جلال وچ آندے تے مچھ نو وٹ دیندے نا تے اگلے دے اتے لرزہ تاری ہو جاندا سی۔ اللہ اکبر، آپ دی پہ کیا ویرا پہلے تینوں کفر دی مٹی اتار دی پوے دی، غسل کرنا پوے دا، وضو کرنا پوے دا۔ بہن نے وضو کروایا، عمر آئے، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن دی آئے سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ،
تلاوت شروع ہوئی، عمر کہن لگے پین رک جا، جن دی شان تو ہے اس نبی دی بارگاہ وچ لے چلو، میری بہن میرے گل وچ کپڑا پا لو، مینوں تروک دے لے چلو، کرو آیا سا میں مار مقابنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو، جتھوں تسی چنے نے اے پھل نوری وچ اس گلزار دے لے چلو، جتھے سجدے سودے تل دے نے وچ اس بازار دے لے چلو، جتھے عمر سوار دے اتھے لے چلو، کتے عمر دی نہ ہو جائے عمر ضائع، عمر چلے پہن کیا میرا ویر، او محبوب کریم نبی ہے، کبھی انہیں پچھلیاں زدہ نہیں ویکھیاں، انہیں کبھی عداوت دشمنی نہیں ویکھی، میرا ویر چلا جا، ادھروں عمر چلے ادھر محبوب صحابہ دی معیت دے اندر، صحابہ دے اندر دار ارقم دے گھر وچ سرکار موجود، بلال اٹھے نظر پئی حیران، امیر حمزہ سامنے، بلال کہنے لگے امیر حمزہ ہاں بلال کی ہویا، کیا بلا آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام دے کنا وچ آواز پئی، فرمایا بلال کی کہہ رہے ہیں، لجپالا بلا آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا بلال نہیں، تواڈے نبی دی دعا آ رہی ہے، امیر حمزہ کہن لگے بلال کیوں پریشان ہو گئے، عمر اگر چنگے ارادے دے نال آئے دا اس نو عزت عطا کرا دے، اگر غلط ارادے دے نال آئے دا سر بھی اسے دا ہوئے دا، تلوار بھی اسے دی ہوئے دی، عاشق کہندہ ہے صحابہ نے کیا سرکار دا جدوں سنیا کہ اے دعا آ رہی ہے، تواڈے نبی دی دعا آ رہی ہے، یہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہے، یہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، عمر آئے دارے ارقم دے گھر وچ، میری سرکار نے دیکھیا اٹھ کھڑے ہوئے، مدثر دی چادر بچھا دیتی، کیا عمر لنگ کے عرض کی تھی کافران دی حویلی دے وچ لگن والے اے پیر تیری چادر مدثر تے متحر تے نہیں لگ سکتے، اگے بڑھے عمر میرے آقا دے قدمہ وچ دکھے، سرکار نے سینے نال لایا، صحابہ نے مبارک بادی دیتی، جبریل آ گئے، سرکار نے فرمایا کیویں آیا ہے، عرض کی تھی رب مبارک بادی پیش کر رہا ہے، اجابت کا چہرہ نیابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے دعائے محمد، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا عمر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ آئے، ادھر سرکار دی غلامی وچ قدم بوسی کی، سرکار نے سینے نال لایا، حضرات تسی دعا منگو تواڈی دعا قبول ہو جائے، تانوں کنی خوشی ہوندی ہے، یہ دعا امام الانبیاء نے مانگی، رب نے مبارک بادی واسطے جبریل امین نو بھیجیا، محبوب نو مجھ رب دی طرف مبارک بادی پیش کر،
آسمان دے فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان بزرگ تو پکے ہیں اپنے نظریات پر، مگر نوجوان بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو عمر کی ذات پر اعتراض کرتا ہے وہ عمر پر اعتراض نہیں، وہ میرے آقا کی دعا پر اعتراض کرتا ہے، میرے آقا کی دعا پر اعتراض کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہوتی تو میرا نبی نہ مانگتا، اگر سرکار نہیں مانگ لیا سی تو عمر دے کردار وچ اگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کمی ہوتی تو رب کہہ دیتا سونیا جنوں مانگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ تو تیری بیٹی کی کھجوریں کھا جائے گا، یہ تو لوگوں پر ظلم کرے گا۔ نہ رب تو مبارک بادی پیش کر رہا ہے، سونے محبوب عمر تیرے قدمہ بچ آیا، تو دعا مانگی رب میں مبارک بادی پیش کر رہا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر روایات دے اندر آدھا ایک ویلا آیا، میری سرکار نے اپنے غلامہ دی دل جوئی انہاں دے واسطے فرمایا صدیق میرا مرید، عثمان میرا مرید، علی بلال سہیل میرے مرید۔ عمر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو پے سونیا میرے کولوں کی غلطی، میرا نام نہیں آیا۔ فرمایا صدیق میرا مرید، عثمان میرا مرید، بلال تے سہیل تے سلمان اے سارے میرے مرید نے، تو میری مراد ہے، میری مراد ہے، تو میری مراد ہے، تو میرا مرید بھی ہے، میری مراد بھی ہے۔ بڑے لوگ یہ وسیلہ رب ڈائریکٹ نہیں سنتا، رب ڈائریکٹ سنتا ہے، مگر ادھر میرے آقا بھی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اسلام دی بلندی ویکھنا چاہنا ہے تو پھر عمر عطا کر۔ میرا نبی تو عمر کا وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں، کوئی حکایت نہیں ہے۔ اگر عمر کے وسیلے سے اسلام کو بلندی ملتی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے پھر کیا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر گزری، اذان، نماز، عبادت دا ٹائم، صحابہ تیاری کرن لگے۔ عمر کہن لگے سونیا کی کرن لگے؟ کیا رب العالمین دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگے، عبادت کرن لگے؟ سونیا کتھے؟ صحابہ کہن لگے ایتھے۔ کیا لجپالا اج مینوں نہ دسنا پوے، بلکہ ساڑی عبادت میں کے سمجھ جان عمر غلامی وچ آ چکیا ہے۔ ایک صحابی بولے او عمر کسے نے اعلان کیتا سی جڑا جا کے بیت اللہ عبادت کرے دا ان دا سر تن تو جدا کر دیا نے، کیا ہے عمر دا اعلان سی؟ عمر کلمہ پڑھے تے تامی لوگ کے تے عمر نہ ہوئے تے تامی لوگ کے۔ آج کعبے رب دے گھر مسجد حرام بیت اللہ شریف دی حویلی میں جا کے میں اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، عمر جدوں باہر نکلے تے ابو جہل تے ابو لہب تے وڈیاں دے دروازے کھٹکھٹائے تو وہ اپنے لوگ انتظار وہی سن کہ کدوں خبر آئے کہ مسلمانوں کے نبی کا سر عمر لے کے استغفر اللہ نعوذ باللہ لے کے آ رہا ہے۔ مگر آپ کہتے ہیں میں دروازے کھٹکھٹا کے انہوں نے خود کیا ہے جنہوں مینوں بھیجیا ساجے میں انہوں دا غلام بن گیا، ہون آؤ مقابلے تے۔ اللہ نماز واسطے چلے، عبادت واسطے چلے، ایک پاس امیر حمزہ دوسرے پاس سے عمر فاروق چلے۔ عمر دروازے کھٹکھٹا رہے نے، لوگ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج جن نے اپنے بچیاں نو یتیم کرنا ہے، جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے، آج عمر دے سامنے آ جائے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑے دے تاجدار حضرت فاتح قادیاں پیر میرے علی شاہ صاحب دے گلشن دا کھلیا ہویا پھل، پیر نصیر الدین عمر فاروق دا یہ منظر دیکھ دینے، آپ کہندے نے اب کسی طور پہ
قابو میں نہیں آنے کا۔ عمر کہہ رہے ہیں اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا، اور خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا۔ خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا۔ سونیا ہن دنیا ویکھے گی تیرا عمر۔ انبیاء اور رسول کے بعد روئے زمین پر قیامت تک کے لیے ایسا حکمران نہیں آیا جیسا عمر فاروق ہے۔ اس کی 47 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ اور اللہ اکبر، یار جس کے دل میں خیال آ جائے، قرآن مجید کے کئی مقامات، قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جو عمر فاروق کے دل میں خیال آیا، رب نے قرآن بنا دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے طواف کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، مقام ابراہیم آیا، سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، عمر رکے ہوئے نہیں۔ عمر کیوں رک گئے ہیں؟ آقا جتھے دادا جان جد بزرگوار خلیل علیہ السلام دے قدم لگ گئے نے، ایتھے دل چاہتا ہے 2 نفل نہ پڑھ لو۔ جناب عمر دل بھی خیال آیا، رب العالمین نے فرمایا جبریل سدرا چھوڑ محبوب دی بارگاہ دے اندر قرآن دی آیت لے جا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تیرے محبوب جتھے تیرے عمر دی مرضی آ گئی ہے، ہون اتھے اسی طواف دے 2 نفل واجب کر دیتے ہیں۔ بھائی صاحب پرسوں آئے نے حج کر کے، پوچھو انہاں کولوں کتاباں پڑھ کے دیکھو، طواف جدو بندہ کر لیندہ اس تو بعد طواف دے 2 نفل واجب نے۔ پہلے تے دادا جان دے قدمہ دے سامنے، قدم خلیل دے سامنے پڑھنے پہندے سن، لوگاں پتہ چل جائے تو سرکار دی نالین پاک تو پریشان ہویا کھلوتا ہے، کیوں لائے گی کھلوتا ہے؟ وہ تھے رب العالمین تے خلیل دے قدمہ دے سامنے تیرے کو اپنی عبادت کروا رہے ہیں۔ اے تو ہن رش دی وجہ تو علماء نے فتوہ دیتا ہے، تھے رش بہت ہوندہ ہے، سجے کھپے بھی 2 نفل پڑھ لو، ورنہ پہلے قدم خلیل دے سامنے پڑھنے پہندے سن۔ علماء کو لو پوچھو، اللہ اکبر، جتھے عمر دی مرضی آ۔ کئی مقام قرآن پاک کے ایسے ہیں، اگر میں آخری 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 47 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور سادگی اتنی ہے، صرف اپنی سادگی نہیں، اپنے گورنروں کو بھی سادگی کا حکم دیا۔ ایسا حکم کہا، لوگوں نے شکایت کی، عمر تیرے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ مقابلے پر ایک عام آدمی کے بیٹے کا گھوڑا آگے چلا گیا ہے مقابلے کے اندر جب دوڑ ہو رہی تھی۔ کہا اچھا، بلا کے کہا جتنا اس نے مارا ہے اس سے زیادہ اس کو گورنر دے پتر ٹھکائی کر، اس کی اپنا سینہ ٹھنڈا کر اس کو لگا کے۔ تو کہا اس دے اپنے نو ہی نال لگانی ہے، گورنر کو بھی لگانی ہے۔ کہا انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک اور بیت اللہ شریف کا طواف ایک علاقے کا سردار کر رہا تھا، اس کی چادر کے ساتھ جو ہے وہ سونے کے جو ہے وہ لگی ہوئی کنارے تھے، وہ ایک عام آدمی کے پاؤں کے نیچے آگے اس نے ایک تھپڑ مارا، آگے سے اس طواف کرنے والے عام آدمی نے بھی ایک آگے سے ذرا تھپڑ کھینچ کے لگایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت آ گئی، اس نے کہا جناب اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے کہا کہ تو نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی میں سردار ہوں، میں امیر ترین آدمی ہوں، میں نے اس لیے اس نے میری اتنے سونے والی قیمتی چادر کے اوپر اس نے پاؤں دے دیا۔ کہا آپ نے کیوں؟ اس نے کہا اس نے مجھے مارا۔ کہا بہت اچھا کیا ہے،
ان کی یہ آپ کے تاریخی جملے ہیں. کہا ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. کون ہے ان کو غلام بنانے والا؟ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. تو امیر ہوگا تو اپنے گھر کے اندر ہوگا. آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جب آپ کا دور خلافت ہے، رستے کے اندر ایک خاتون کا خیمہ ہے، اس کے خیمے کے اندر چلے گئے. مائی صاحبہ کوئی گزر اوقات وچ کوئی پریشانی کوئی تنگی تے نہیں؟ کہا تھوڑی سی ہے. کہا پھر عمر نو کیوں نہیں دسیا؟ کہا عمر کو میں کیوں بتاتی، عمر کو میرا خیال کرنا چاہیے تھا. اگر وہ نبی کہ مسلح پر بیٹھا ہے، خلیفہ بنا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے وہ میرا پتہ کرے. اگر اس کو اتنی خبر نہیں تو وہ محبوب کے مسلح پر، وہ خلافت پر بیٹھا کیوں ہے، خلیفہ کیوں بنا ہے؟ سننے والا 47 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. تسی میرے سامنے تواڈے کے کوئی گل کرے تو پھر دیکھے بندہ بچ کے جائے. ادھر دیکھیں اتنا امیر ترین جو ہے لوگوں کی باتیں سننے والا میرے آقا کا جانشین فاروق اعظم. اس نے کہا یہ تو قیامت کے دن مائی کہن لگی میں عمر نو پوچھاں تے جدوں رب دی عدالت لگے گی. فاروق اعظم کھڑے ہوئے اتنا روئے آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. روتے روتے ہچکی بچ گئی. مائی کے سامنے بیٹھ گئے اور تاریخ کے اندر آپ کے جملے ملتے. کہا اماں تیرا مجرم تیرے سامنے حاضر ہے. یہ قیامت کے دن رب کی عدالت میں نہیں عمر کھڑا ہو سکے گا. تیرا مجرم تیرے سامنے حاضر ہے. مائی کی چیخیں نکل گئی عمر تو مجھے معاف کر دینا. کہا نہیں، کل قیامت کے دن عمر رب کی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکے گا. آج عمر تیرے سامنے تیرا مجرم حاضر ہے. آج انگلستان کے اندر یہ جتنے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے. حکومت اس بچے کا خرچہ اٹھاتی ہے. یہ آج ان کا قانون نہیں، یہ عمر فاروق نے قانون بنایا تھا. آپ ایک گلی سے رات کے اندر گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا ایک بچہ روئے جا رہا ہے. ماں اس کے جو ہے منہ میں زبردستی جو ہے وہ نوالا ٹھونس رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اے ماں اپنے بچے کو کیوں رلا رہی ہے؟ کہا سنا ہے امیر المومنین جب بچہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، نوالا چبانے کے قابل ہوتا ہے، امیر المومنین اس کا وظیفہ مقرر کر دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا لوں تاکہ امیر المومنین اس کا وظیفہ تو لگا دے. آپ روئے، اتنا روئے، بولا مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں کتنی مائیں اپنے بچوں سے ظلم کر رہی ہیں، وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہیں. آپ نے اعلان کر دیا جیسے ہی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ حکومت ادا کرے گی. اس طریقے سے بے مثال. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا عمر جس دن تیرا وصال ہوئے گا اس دن میرا اسلام روئے گا، میرا اسلام روئے گا، میرا اسلام روئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. آپ ایک صحابی ان کا غلام مجوسی ابو لولو فیروز شکایت لے کر آیا. آپ نے جب دونوں طرف سے بات سنی آپ نے صحابی رسول کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ حق پر تھے. آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس نے یہ عداوت دل میں رکھی اور پھر کیا ہوا؟ فجر کا ٹائم ہے، زہر آلود خنجر لایا. اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تیری شہادت پر، تیرے وصال پر، تیری شہادت پر، کیونکہ ان کی شہادت بھی کی خبر بھی میرا نبی کئی سال پہلے دے چکا تھا. آپ جب گرے زمین پر کہا پتہ کرو میرا قاتل کون ہے، قاتل کون ہے؟ مسلمان تو نہیں؟ کہا نہیں مسلمان نہیں، یہ مجوسی ہے، غیر مسلم ہے. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں.
فاروق اعظم آج یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ نوجوانوں یہ ذرا ریسرچ کرو، آج غیر مسلموں کے ممالک کے اندر بوڑھے کا جو ہے وظیفہ اور خرچہ غیر جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے، وہاں دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ کہا بوڑھا ہو کہ تو بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا میرا ہے کوئی نہیں، بوڑھا ہوں، جب میں کام کرنے کے قابل تھا میں حکومت کو دیتا رہا، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کچھ دے نہیں سکتا۔ آپ رو پڑے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ بوڑھا چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، جیسے کوئی بوڑھا ہوگا کام کاج نہیں کر سکے گا، اس کا سارا خرچہ حکومت عمر دے گا۔ یہ آج جتنے بھی غیروں کے فوج کے جتنے بھی معاملات یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی آزادی کا وقت آیا، عبیدہ ابن جراح مقابلہ کے لیے تیار۔ آخر کار عیسائیوں نے کہا، غیروں نے کہا، یہودیوں نے کہا اپنا امیر المومنین دکھا دو، ہم نے جو تورات اور انجیل کے اندر امیر المومنین کی نشانیاں پڑھی ہیں اگر وہ صحیح نکل آئیں تمہارے امیر المومنین کے اندر، ہم بغیر لڑائی کے تمہیں بیت المقدس دے دیں گے۔ آپ نے خط لکھا، آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ آپ نے ایک جو ہے قانون وضع کیا، کہا ایک منزل تو سواری پر سوار ہوگا، میں تیرے سواری کی مہار پکڑ کے چلوں گا، اور ایک منزل میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا۔ اس طریقے سے بیت المقدس کے قریب پہنچے، واری آ گئی فاروق اعظم کی مہار پکڑنے کی۔ غلام جو ہے وہ اوپر، اس نے کہا حضور بیت المقدس غیر سامنے آ گئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کہا ان کو چھوڑ، کل رب کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا۔ حفیظ جلندری کہتے فاروق اعظم وہ ہار پکڑی، سامنے غیر مسلم کھڑے، عبیدہ ابن جراح کو کہنے لگے بتلا، بیٹھنے والا اوپر امیر المومنین یا وہ ہار پکڑنے والا امیر المومنین؟ آپ نے کیا وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، ارے خود تو پیدل سواری پہ غلام آتا، خود وہ ہار پکڑی، سواری پر غلام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ مہار پکڑنے والا امیر المومنین ہے تو پھر یہ چابیاں پکڑ لے، ہم نے تورات انجیل کے اندر امیر المومنین کی نشانی ہے۔ اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیا عطا فرمائے۔